یہ جو تین کا دشمن ہوتا ہے نا، یہ جو تین کا دشمن ہوتا ہے، اس کو پناہ کہیں نہیں ملتی ہے۔ میں اب تاریخ کے جھروکوں میں اگر چل پڑوں اور آپ کے سامنے وہ جھلکیاں پیش کرنے لگوں تو تین پر میری گفتگو ہوتے ہوتے پورا جمعہ بیت جائے گا۔ مثلا آپ بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اگر وہاں دیکھیے تو آپ کو تین ہستیاں نظر آئیں گی، ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ میں ذرا معذرت کے ساتھ، آپ دیر سے تشریف لائے، میں نے جو کچھ لکھا وہ گھر میں رہ گیا، تو پھر حافظے کو ذہن کا جو کمپیوٹر ہے میں نے کہا آج اس کو پھر استعمال کرتے ہیں، بجائے گھر میں پھر واپس چلا جاؤں۔ پچھلے پروگرام میں مجھ سے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت میں محسوس ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، ذہن کا کمپیوٹر نے الارم مجھے کیا کہ تو نے درست نہیں پڑھی، تو اس وجہ سے میں نے آج پھر پڑھی آمین والکتاب المبین۔ یہ چونکہ آ گیا ہوگا تو اس کو درست کر لیجئے گا۔ آمین یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین اور اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں ہدایت دینے والے، راستہ دکھانے والے اور ڈرانے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ جہاں مجھ سے غلطی ہوئی وہ یہ آیت کریمہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، میں نے شاید من اس میں کا اضافہ کیا، کل امر حکیم، اس رات جو ہے حکمت کے سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، یہ تاکہ ہم اسی کو پھر دوبارہ وہاں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ انسان ہے، نسیان سے پاک نہیں ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ میں اپنے رب کے حضور میں معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، تو اس وجہ سے انسان کو اپنے حافظے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میں حافظ القرآن نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کا بیشتر حصہ مجھے یاد ہے بحمدللہ۔ تو لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے سامنے وہ لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے۔ تو آج اسی احتیاط کو، لیکن قدرت کچھ اور چاہتی تھی، یہ ہو گیا، تو آج میں خالصتاً جو ذہن کے اندر جو کچھ آتا جائے گا یہ قدرت کی طرف سے ویسے بھی عطا ہوتی ہے، القاء ہوتا ہے، کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ جو دوست اب آپ شروع سے تشریف لائے تو تین کی بات ہو رہی ہے، مہینے تین، راتیں تین۔ اچھا، تین اور چار کا ذکر بنیت الطالبین میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی امام ربانی نے چار کا ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں مسجدیں چار، پھر چار میں سے ایک، فرشتے چار، پھر چار میں سے حضرت جبریل سب کے سردار، کتابیں چار اور چار میں سے پھر قرآن مجید کا انتخاب، پہاڑ چار اور چار میں سے پھر ایک پہاڑ کا انتخاب، اسی طریقے سے مہینے چار اور چار میں سے پھر ایک کا انتخاب، راتیں چار اور چار میں سے پھر ایک کا انتخاب، اسی طریقے سے پھر رسول بھی چار اور چار میں سے پھر ایک رسول کا انتخاب۔ اب جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہاں تین ہستیاں ہیں، اور روضہ انور میں بھی تین نفوس قدسیہ ہیں۔ اب وہاں دیکھیے، جس نے ان تین کی مقدس وادی میں عند بیتک المحرم تکریم نہیں کی، عزت نہیں کی، اس پر پتھروں کی بارش کی گئی، اس کو رجم کیا گیا۔ لفظ یوں کہوں تو یہ جو رمی جمرات کی جاتی ہے، یہ اس کو تین مقامات پر شیطان کو پتھر مارے گئے، اس لیے کہ اس نے تین کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوشش کی۔ اور دیکھیے ان تین میں سے کسی ایک کا بھی جو دشمن ہے اس کو روضہ رسول علیہ السلام پر جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے، خواہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی دشمنی ہو یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنیوں سے محفوظ فرمائے، گزارا نہیں ہوگا ان تین کے بغیر۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی جو آپ کی خدمت میں کہا راتیں تین، مہینے تین، اور تین میں سے پھر ایک مہینے کا انتخاب، آج ہم کر رہے ہیں شعبان کا ذکر، کہ جس کا شین شرف کا ہے، عزت کی علم بردار ہے، جس میں عین علو کا ہے یعنی بلندی کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں با بر یعنی نیکیاں کمانے کی بات کی گئی ہے، جس میں الف الفت کی بات کی گئی ہے، اور جس میں نون یعنی نور کمانے کی بات کی گئی ہے۔
اب 3 راتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگے. امت تو خیر ماشاء اللہ مجھ سمیت سب سو رہے ہیں. امت تو سو چکی, امت تو امت مرحومہ ہو چکی. سوتی تو خیر تھی, امت تو مر چکی ہے. سویا ہوا کبھی بیدار تو ہو جاتا ہے, لیکن مرا ہوا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے. میں بالعموم جنرل بات کر رہا ہوں پوری امت مسلمہ کی. ہر لحاظ سے ہم مر چکے ہیں, ڈیڈ ہو چکے ہیں, ڈیڈ باڈی. مسلمان نہیں, آگ کا ڈھیر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو یہ ہمارا المیہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے. ادھر رب کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو ٹھاٹھے مارتی دکھائی دیتی ہے. جتنی ہماری بدکاریاں بڑھتی جاتی ہیں اتنی اس کی کرم نوازی بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا ہماری نافرمانی بڑھتی جاتی ہے اتنا اس کی رحمت کی چادر ہم پر پڑتی جا رہی ہے. اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رات کے کسی پہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری چادر میں سے نکل گئے. وہ چادر قیمتی نہیں تھی, یعنی کم خواب کی نہیں تھی, حریر کی نہیں تھی, اطلس کی نہیں تھی, دیباج کی نہیں تھی. اس کا تانا جو ہے وہ بالوں کا تھا اور اس کا بانا جو تھا وہ اونٹ کے بالوں کا تھا. سادگی کا کمال ملاحظہ اور مشاہدہ فرمائی. جس کے لیے ساری کائنات کی بساط بچھائی گئی اس کی چادر اتنی سادہ. کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام, تم ہو اللہ والے تم پہ لاکھوں سلام. تو بتانا چاہتے ہیں امت کو, ماں بتا رہی ہیں کہ بیٹا میری امتیو سنو, میرے نبی کی امتیو سنو, تمہارا نبی اور میرا نبی اور مومنوں کی ماں ایک چادر کے اندر, اور وہ چادر اتنی سادہ کا میں لفظ استعمال کر رہا. کم قیمت کہوں تو یہ اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہی چادر ہی تو سب سے قیمتی ہے جو جسد اطہر پر آ گئی ہے. جس کی نسبت آقا سے ہو گئی وہی قیمت والا ہو گیا. اور مظفر وارثی نے تو بات ہی ختم کر دی, بڑی پتہ کی بات کی ہے. ضرب دوں خود کو جو ان سے, ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد, وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جائیں. جس کی نسبت اپنے آقا سے قائم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے رسول کریم کی انتہا نہیں ہے اس امتی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر 2 کو ضرب دیجئے لاکھ کے ساتھ تو 2 لاکھ بن جائے گا, کروڑ کے ساتھ ہو جائے گا 2 کروڑ ہو جائے گا, ارب کے ساتھ ہو, خرب کے ساتھ ہو, الی ھذا القیاس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حد نہیں ہے, نہ علم کی, نہ عمل کی, نہ کسی اور چیز کی. اللہ تعالیٰ نے بے حد و بے حساب اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا. اب میں مظفر وارثی کے اس خاص نقطے کی بات کروں, یہ سب اب آپ اور میں اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ دلوں میں آقا کی کتنی نسبت ہے. کیا ہمارے دلوں میں حضور بستے ہیں؟ کیا ہمارے ذہنوں میں آقا کی محبت رچی بسی ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو, اور نہیں ہے تو سمجھ لو کہ صفر ہو. پھر بجھے ہوئے چراغ ہوں میں بھی اور آپ بھی, اور بحمد اللہ بجھے ہوئے ہم چراغ نہیں, الحمدللہ ذرہ صحیح مگر موجود ہے. الحمدللہ. عزیزان گرامی, تو اس وجہ سے فرمایا کہ شعبان برکت کا مہینہ, اس چادر میں سے آقا علیہ السلام نکلے. اب آقا علیہ السلام نکلے, اب دیکھنا ذرا امت کو کہ رات کو امت کیسے نکلتی ہے. نکلے گی تو توپا والا دروازہ پہ جائے گی. اور آج کل ہماری عیاشی کا ایک اور اڈا ڈیرہ اسماعیل خان میں ماشاءاللہ قائم ہو رہا ہے. وہ جو میلاد پارک تھا جس کو لیاقت پارک کو میلاد پارک قرار دیا گیا, اب یہ مرد و زن کا اختلاط ہوگا. رات وہاں سے گزرا ہوں بازار سے مگر خریدار نہیں ہوں, دیکھا ہے عورتیں بھی ہیں, ان کے پیچھے پروانے بھی ہیں. یہ ایک اور خباثت کا گڑھ بنایا گیا ہے. لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ فوارے پھوٹ رہے ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ روشنی ہے, کروڑوں روپے خرچ ہو گئے ہیں, لیکن ہوگا کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دیکھ لینا. اور سنی اتنے ڈیڈ ہیں کہ ان میں سے کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی کہ میلاد پارک کو یہ کیوں بنایا گیا ہے.
کوئی آواز بلند ہوئی؟ کوئی احتجاج ہوا؟ کسی نے کہا؟ نہیں کہا. یہ خوش ہو رہے، پیچھے نورانی داڑا لوں، آگے یہ. میں وہاں سے گزرتے ہوئے سوچ رہا تھا اس مدرسے کے طلباء جب لڑکیوں کو دیکھیں گے، ان طلباء کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یہ بچے کیسے بچے؟ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نظر اپنی، کوئی ان کو نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر. جب حسن بے نقاب اور بے حجاب ہو کر گھروں سے باہر نکلے گا. اور جان کی امان پا کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جتنی خباثت اور خرابی ماہ رمضان میں جتنا زنا اور گناہ ہوتا ہے اسی مہینے میں نہیں ہوتا. اور خصوصاً چاند رات میں. مجھے تو کبھی کبھار رات کے کبھی کسی پیر میں، ہم نے تو اپنے گھر والوں کو کہا ہے خبردار جو کچھ کپڑے بچوں کے بنوانے ہیں پہلے مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے پہلے، کوئی ضرورت نہیں ہے بازار میں جانے کی. اور ہم اتنے غیرت والے ہیں کہ میں آج تک اپنی بیٹی کو کبھی بھی ہم نے اکیلے نہیں جانے دیا ہے، میں خود جاتا ہوں. میں ادھر سردار عبدالعی خان صاحب کے گھر پر، ان کی جگہ پر، یہاں پر میں موجود تھا، اور الحمدللہ یہ ہمیں اپنے آستانے سے، ہماری کونسل شریف سے ہمیں یہ فیض ملا ہے. وہاں ایک گاڑی کے قریب میں جب گیا، حالانکہ گاڑی کے پردے بھی تھے اور شیشے بھی بلیک تھے، مگر اس کے باوجود مجھے نہیں معلوم تھا. میں اس گاڑی کے قریب گیا تو جو ان کا خادم تھا یا جو گن مین تھا، اس نے مجھے اتنی زبردست شدت کے ساتھ ڈانٹا کہ جس کو میں بلا نہیں سکتا. اسے کہا یہاں حضرات کے گھر والوں نے جانا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی تم اتنے آگے بڑھے؟ اور یہ محلہ جس کی غیرت کے قصے زبان زد خاص و عام تھے، کہ جہاں پردہ پردہ کا اعلان ہوتا تھا اور مرد اپنے چہرے دیواروں کی طرف کر دیا کرتے تھے. کہاں گئی ہے وہ غیرت؟ ذرا سوچی کہ ہم کہاں ہیں، کہاں تھے، کہاں ہیں. مسجدیں پکی ہو گئی. کل میں سوچ رہا تھا پچھلے جمعہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ بعد میں بیچارے دھوپ میں جلتے رہے. میرے ذہن میں خیال آیا اس مسجد کو سارا کا سارا اس کی چھت ہونی چاہیے وہاں تک. یہ مہینہ ہے خرچ کرو، اگلا مہینہ آ رہا ہے خرچ کرو، پوری پوری چھت ہونی چاہیے. یہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، کتے مسجد میں آتے ہیں. آپ تو جناب محترم، آپ کو فکر پڑی ہے اور آپ نے اشتہار لگا لیے، وہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن مجید اللہ کا نام وہ اخباروں کی شکل میں گندگی کے ڈھیروں پر پڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں خدا کا گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. جب دروازہ ہر وقت کھلا ہوگا مسجد میں پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے کمہارا والا محلہ میں چوری کرنے کے لیے چور اندر داخل ہوا، پنکھا اتارنے کے لیے، اور کچھ نہ ہوا تو وہ قرآن کے اوپر قرآن رکھتا گیا. اور یہ واقعہ داجل میں بھی ہوا ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کچی باتیں میں نہیں کرتا ہوں، جب تک مجھے تحقیق نہیں ہوتی اس وقت تک میں بات نہیں کرتا. یہ اتنی ظالم قوم ہے.